چل رہا تھا کہ کسی بھی حیوان میں جس کا خون جہندا ذبح کرے تو اچھل کر دے یا وہ حرام گوشت ہو چاہے حلال گوشت، چاہے دریائی جانور ہو چاہے زمینی جانور ہو، ان سب کی منی نجس ہے۔ لیکن اس پر آپ کے سامنے جو کل روایت پڑھی تھی صحیح محمد ابن مسلم امام باقر امام صادق علیہ السلام سے، اس میں امام علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس جگہ جہاں منی لگ جائے اس کو دھو لے، اور اگر مخفی ہو پتہ نہ چلے تو اس کو پورے کپڑے کو دھو لے کہ کہاں پر لگی تو پورے کپڑے کو دھو لے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس مضمون روایت سے کہ منی نجس۔ لیکن اس کے مقابل میں چند ایسی روایتیں ہیں کہ جو منی کے پاک ہونے پر دلالت کرتی ہیں، لیکن وہ روایات سب کی سب قابل توجیہ، یعنی اس کو جو پاک والی روایتیں ہیں اس کو توجیہ کر کے نجاست میں لانے کی وجوہات موجود ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جو جملہ ہے وہ جملہ یہ ہے کہ تمام عالم اسلام میں ضرورت اسلام کے اعتبار سے تمام نے منی کو نجس مانا ہے، اس لیے تمام ضروریات و بدیہیات اسلام کے مد نظر ہم ان روایات پر اعتماد کرتے ہوئے کہ منی کو طہارت قرار دیا ہے، ان ساری گفتگو کو مد نظر رکھ کر اس طہارت والی روایت کو قابل توجیہ سمجھتے ہیں، اس کو جو نجاست میں توجیہ کرتے ہیں۔ آئیے یہ تو مضمون تھا کلی پر، آئیے اس کی تحقیق آپ کے سامنے مد نظر رکھیں کہ محمد ابن مسلم کی کل کی روایت آپ نے پڑھی کہ منی کا کپڑے کو منی لگ جائے تو اس کو پاک کرنا لازمی ہے، اور اگر پتہ نہیں چلا تو پورے کپڑے کو دھو لے تاکہ منی جو ہے وہ پاک ہو۔ یہ تو کل کے جملے کی روایت۔ آج ایک جو طہارت پر دلالت کرنے والی روایتیں وہ آپ کے سامنے کچھ نمونے کے طور پر پیش کر رہے ہیں، وہ قابل توجیہ۔ پہلی روایت جو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں وہ ہے صحیح زرارہ۔ زرارہ نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، یعنی الرجل یجنب فی ثوبہ، ایک آدمی ہے کہ جو جرم ہو جاتا ہے اپنے ہی کپڑے کو، یتجفف فیہ من غسلہ، یا وہ اپنی منی کو کپڑے ہی میں خشک کر لے اور اس کو دھوئے نہیں۔ فقال، تو امام علیہ السلام نے جواب دیا، نعم لا بأس بہ، کہاں کوئی حرج نہیں کہ انسان اپنی منی کو کپڑے ہی میں خشک کر لے، کوئی حرج نہیں، الا ان تكون النطفة فيه رطبة، مگر یہ کہ نطفہ جو ہے وہ گیلا ہو تر ہو تو پھر اس کو دھو لے، فإن كانت جافة فلا بأس، اگر وہ خشک ہو گیا تو اس کو بھی دھونے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات اس سے پتہ چلتا ہے کہ خشک کر لینا بھی اس روایت میں ظاہری طور پر نظر آتا ہے کہ خشک کر لینا بھی کافی ہے، یعنی ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ پاک کرا ہے، لیکن واضح نہیں ہے، واضح نہیں ہے، لیکن قابل توجیہ ہے۔ لیکن ان کو تو ہم منی خارج ہونے کے بعد اپنے کپڑے کو ابھی فی الحال پاک نہیں کریں، خشک ہو جانے دیں، یہ ہم تو کو معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ فوراً کوئی آدمی جا کر پاک کرے، خشک ہو جانے کے بعد خشک ہو جانے دیں، اور جو ہے جب تک کہ نماز کا وقت نہیں آتا ہے تو غسل کرنا بھی واجب نہیں، نماز کا وقت قضا ہو رہا ہو تو غسل کر کے انسان کے لباس کو پاک کر کے نماز
ٹھیک ہے، اس کو کوئی حرج نہیں ہو سکتا ہے امام علیہ السلام کا اشارہ پاک ہونے کی طرف نہ ہو بلکہ خشک کر کے اپنے کپڑے کے اندر رہیں جب تک کہ نماز کا وقت نہیں آتا. یہ بھی تو کہ ہمارے اس روایت کو قابل توجیہ اس طرح ملاحظہ کہ پاک ہونے کا لفظ ابھی موجود نہیں ہے. کہا خشک کر لو، کوئی بات نہیں. خشک کرنے سے آپ کو فوراً دھونا کوئی لازمی نہیں. یہ بات جو ہے اس روایت سے یہ سمجھ میں آتا ہے. لیکن بعض لوگوں نے اس کو کہا کہ خشک کرنے کا مطلب پاک ہوئے. پاک ہے ہونا یہ اس لفظ سے مفہوم نکالے تو پھر بھی ظاہر زیادہ سے زیادہ ظاہر ہوگا، لیکن اس کو صحیح نہیں کہ پاک. خالی امام علیہ السلام نے کہا کوئی آدمی خشک کر لیتا تو کوئی حرج نہیں. یہ بات ہم معاشرے میں ہر روز دیکھتے ہیں کہ منی لگ گئی تو اس کا کوئی ٹائم نہیں تو خشک کر لیتے ہیں، پھر بعد میں جو ہے کسی وقت فرصت سے جو ہے دھو کر کے نماز کے ٹائم سے پہلے جو ہے اس کو دھو کر کے پاک کر کے جو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. اسی کپڑے کو جہاں منی لگی اسی جگہ وہ پاک کر کے نماز پڑھ تو کوئی حرج نہیں. اور میں تو یہی سامنے آتا ہے کہ لباسا کہا تو پھر پاک ہے نہیں، خشک کے بارے میں کہا خشک کر لے تو کیسا ہے؟ کہا خشک کر لے کوئی حرج نہیں. دیکھیں آپ سے کوئی پوچھے کہ خشک کر لے تو کیسا ہے؟ آپ نے کوئی حرج نہیں. آپ بھی کہیں گے نا اس کا مطلب پاک ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے. وہ غیر ہو تو وہ آگے استعمال کرے گا نا. عام ظاہر آدمی ہے تو کہے گا مولانا پاک قرار دے بتا نا. نہیں ہم جو ہے آپ کو سوال کرتے ہیں کیا اگر کوئی آدمی منی کو خشک کر لے تو کیسا ہے؟ آپ بتائیے. اچھا ہے نا؟ آپ پاک قرار دے رہے اس سے پاک والا ہیں. آپ پاک قرار دے رہے ہیں. نہیں آپ کی بات کا آپ سے پوچھے اگر کوئی کیا اگر خشک کر لے تو کیسا ہے؟ آپ بتائیے کیا سوال یہ تھا. سوال جو امام علیہ السلام سے جو سوال کیے گئے وہ امام علیہ السلام سے زرارہ نے سوال کیا سألتہ عن الرجل. زرارہ کہتے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے ایک مرد کے بارے میں سوال کیا یجنب فی ثوبہ کہ جو آدمی اپنے کپڑے ہی میں جنابت کے ساتھ ہو جاتا ہے ایتجفف فیہ من غسلہ کیا وہ اپنے منی کو کپڑے ہی میں خشک کر سکتا ہے غسل کرنے کے بجائے؟ غسل نہ کرے وہی نہیں اس کو دھونے کے بجائے اس کو وہیں پر کپڑے میں خشک کر لیتا ہے. فقال نعم کہا ہاں لا بأس بہ اس میں کوئی حرج نہیں. خشک کرنے میں کیا ہے؟ اس سے کوئی پاک ہونے کا تصور نہیں نکلتا بلکہ خشک کرنے میں کوئی حرج نہیں. جن لوگوں نے پاک ہونے کا تصور کیا وہ نظر نہیں پڑا وہ سمجھ رہے کہ شاید پاک کا ہے. ہاں کہتے اس لفظ سے خشک کرنے کی اجازت ملتی ہے لیکن پاک کا لفظ کیسے سمجھا ہے؟ اتنا مشکل ہے پاک کا لفظ. حکم شرعی کا سوال ہوا ہے. خشک کرنا تو کوئی حکم شرعی کا نہیں. خشک کرنا بھی حکم شرعی ہے کہ خشک کر کے اسی طرح رہ سکتا ہے آدمی یا نہیں. یعنی خشک کر کے اسی طرح نجاست کی حالت میں رہ سکتا ہے یا نہیں. نجس کپڑے کے ساتھ چل سکتا ہے کہ نہیں. تو اس طرح پوچھنا چاہتا ہوں. جائز ہے یا نہیں. یہ تو اس کو اس مرد کے بارے میں نہیں پتا ہے کہ خشک کر کے منی کو اسی طرح لگا کر کے اپنے خشک کر کے بازار میں جائے اپنے سارے کام کرے نوکری ووکری کر کے آئے اور نماز کے وقت سے پہلے آ کے جو ہے اس کو پاک کر کے نماز پڑھ لے. تو ایسا کام کر سکتا ہے یعنی فوراً پاک کرنا پڑے گا اپنے کپڑے کو کیونکہ نجاست کے ساتھ چلنا ہی حرام ہے. مثلا اس طرح کا نجاست کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے. جیسے کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں تصور یہی ہے عوام یہی سمجھتے کہ نجاست کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا. اس لیے یہ عوامی سوال ہے کہ بھائی نجاست کے ساتھ چلنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے. پیغمبر علیہ السلام نے کہا کوئی حرج نہیں. آپ اپنے کاموں میں جائیں آپ نوکری پر جائیں سب کچھ کریں. آپ کو جب فرصت ملے آپ نماز سے پہلے جو ہے اس کو غسل کر کے اس کو جو ہے کپڑے کو دھو کر پاک کر کے نماز پڑھ لیں. تھوڑا سا عادت کے سائز میں ایسا لگے کہ ایک شخص کے جو ہے وہ منی سے کپڑے نجس ہو گئے پھر اس کو خشک کر کے غسل کر کے اس نے پہن لیے پھر کپڑے چینج کر کے بعد نہیں یہ نہیں کہا ہے. خالی لفظ جو ہے کیا کپڑے میں وہ منی کو خشک کرتا ہے اتنا لفظ ہے. دھوتا نہیں ہے. دھوتا نہیں ہے. دھوئے بغیر کپڑے میں منی کو خشک لفظ ہے. لفظ ہے کہ وہ کیا اپنے کپڑے میں منی کو خشک کر سکتا ہے. یہ لفظ ہے
من غسله من غسل دھونے سے دھونے سے اجتناب کرے اور خالی خشک کر لے. کیا یہ کر سکتا ہے؟ یہ نہیں کر سکتا. کوئی نہیں اور خالی خشک کر لے. غسل کرنے کے بعد نہیں اس نہیں کپڑے کو دھونے کے بجائے وہ خشک کر لیتا ہے تو کیا کافی ہے؟ کافی نہیں. تو امام علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال نعم لا باس به. امام علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں اس میں. تو آپ اس سے کیا سمجھ رہے کہ خشک کرنے کی اجازت ہے، پاک ہونے کا لفظ استعمال نہیں کیا امام علیہ السلام. اس سے پاکیزگی کا لفظ کیسے سمجھ میں آیا؟ یہ اشکال ہے. ہاں اس سے تو آگے پھر اگر یہ جیسے ہم نے بات بولی نا، اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ انسان غسل کر لیا ہے پھر وہی کپڑے پہن کے بازار جانا چاہتا غسل ہے. کا لفظ نہیں، غسل کا نام دھونے کا لفظ. دیکھیں میں نے اپنے کپڑے جو ہے میں غسل کرنے کے بعد وہی کپڑے پہننا چاہتا ہوں بازار جانے کے لیے. وہ اگر خشک کرنے کے بعد میں پہنوں گا تو میں نے ہاں خشک کرنے کے بعد بھی پہننے سے کوئی حرج نہیں. مطلب میں جس لیکن غسل کا لفظ نہیں، غسل کا لفظ ہے. غسل کا لفظ دھونے کے بجائے وہ کپڑے ہی میں خشک کر لیتا ہے، یہ لفظ ہے. وہ تو خشک کے بغیر بھی پہن سکتا ہے، خشک کر کے بھی پہن سکتا ہے، اس میں دونوں میں کوئی تو سوال کیا ہو سکتا ہے کہ منی کے ساتھ کپڑا جو ہے لگا ہوا ہے اس کو پہننے کی اجازت ہی نہیں ہے. شرعاً جو ہے نجاست کے ساتھ چلنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ یہی تو مسئلہ ہے اصل. شرعاً منی کے ساتھ چلنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو ایک مسئلہ تھا. اس لیے جو ہے راوی نے سوال کیا کہ اس نجاست کے ساتھ آدمی چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا. امام صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، خشک کر کے چلے. الا ان تكون النطفه في رحمه، مگر یہ کہ نطفہ جو ہے اس کپڑے میں تار ہو تو ذرا برا لگتا ہے. تو لوگ کہیں گے یہ بھی راضی نہیں ہوئی، کہاں سے یہ گیلا کر کے لے کر آئے، یہ بھی پکڑے گیا یہ گیلا کہاں سے کر کے لے کر آئے. یہ مسائل ہوتے ہیں. اس لیے جو ہے وہ باہر نکل کے گیلا نظر آئے گا تو لوگ بھی جو ہے ذرا مشکوک ہو جائیں گے یہ کہاں سے وہ کرایا. یہ دلیل ہے. اصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خشک کرنا دلیل نہیں پاک ہونے پر. امام علیہ السلام نے خشک کی تائید کی لیکن پاک ہونے کی کوئی تائید نہیں. کیا پاک مانتے ہیں؟ ہو سکتا ہے لیکن پاک کی طرف نگاہ نہیں ہے. ابھی جو ہے فی الحال اس مرحلے سے گزرنے پاک کا مرحلہ سنت کی جانب سے جب آئے گا فتویٰ تو مختلف فتوے ہیں. حنبلی لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں، شافعی لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں، حنفی لوگ کچھ کہہ رہے ہیں. تو ان کے فتاوے مختلف ہیں، وہ اب آئے گا. کلی طور پر جو نتیجہ نکالیں گے وہ یہ کہ ابھی اس وقت چھٹے امام کی روایت کو مد نظر رکھنا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. فَإِنْ جَافَّةً فَلَا بَأْسَ بِهِ، لیکن اگر وہ خشک ہو چکا ہے تو کوئی حرج نہیں، اسی کپڑے کے ساتھ آپ چل سکتے ہو، مشکل نہیں ہے. یہ پہلی روایت. یہ کیا روایت ہے؟ زرارہ کی. محمد ابن مسلم کی روایت بھی صحیح روایت ہے اور یہ روایت بھی صحیح روایت ہے. اگر اس روایت سے پاک کا مفہوم لے لیا جائے تو وہ نجس والی روایت تھی، زرارہ کی روایت پاک والی روایت، دونوں روایت آپس میں ٹکراتی ہیں. کیا کہیں لیکن ہم کہہ رہے کہ روایت صحیح سند ہونا کافی نہیں، اس روایت کے مفہوم کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کیا خشک سے پاکیزگی کا مفہوم نکلتا ہے یا خشک سے پاکیزگی کا مفہوم نہیں. یہ روایت آپ نے دیکھا خود آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ قابل توجیہ ہے. قابل توجیہ دونوں کو جمع تعارض ہو تو جمع کریں. جو مفہوم واضح ہو اس میں جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں جو ہے وہ پاکیزگی کا صحیح تصور ہو تو پھر ہم جمع کرتے ہیں. ابھی تو فی الحال یہ روایت قابل توجیہ ہے. معذرت کے ساتھ ہمارے ٹاپک گزرا تھا کہ اگر کپڑا جو ہے اس درجہ کے پانی میں گر جائے تو وہاں پہ لاباس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس میں ہم نے یہ عرض کیا تھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بات بھی ہے، بس اس کا حرج نہیں استعمال کرنے میں، یا اس میں وہ نہیں حرج نہیں استعمال کرنے میں. یہاں پر خشک کے بارے میں سوال کیا کہ خشک کر لے تو کیا صحیح ہے؟ تو امام علیہ السلام نے کہا کوئی حرج نہیں. تو دیکھیے خشکی پر جواب دیا کہ خشک کرے تو کوئی حرج نہیں، کیا حرج. اب آئیے دوسرے بات جو پاکیزگی پر دلالت کرنے والی روایتوں سے دوسرے
روایت ملاحظہ کرتے ہیں، وہ ہے موثقہ زید شہام. شہام کہتے ہیں چربی بیچنے والے. زید جو چربی شاید بیچتا ہوگا، اس کی دکان ہوگی چربی کی. اس نے کہا زید شہام کی ثقہ روایت. ثقہ بھی قابل بھروسہ ہوگا. ثقہ وہ روایت ہے کہ جس میں عادل ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا کا مطلب روایت ہے. تو زید شہام کی موثقہ روایت. موثقہ روایت بھی روایات میں قابل اعتبار ہوا کرتی، صحیح روایت. قال زید شہام کہتے ہیں سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے سوال کیا امام صادق علیہ السلام کو، یعنی صوبے کپڑے کے بارے میں. تکون فی الجنابت، اس کپڑے میں جنابت واقع ہو. فتصیبنی السماء حتی یبتلع علیہ، کہتے ہیں کہ یہ جنابت کا زور مجھ پر انتہائی حالت تک واقع ہوا، یہاں تک کہ میں مجھ پر یہ جنابت مبتلا ہو. قال لا بأس، کہا کوئی حرج نہیں، کپڑے میں اگر جنابت لگ گئی ہے تو کوئی حرج نہیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے ان لوگوں نے استفادہ کیا کہ اس کا مطلب منی پاک ہے، جبکہ اس سے کوئی منی پاک ہونے کا تعلق نہیں. امام علیہ السلام نے کہا کپڑے میں منی لگ جائے تو کوئی حرج نہیں، کیا حرج نہیں. نہیں اس نے کہا کہ کپڑے میں منی لگ گئی، اب کیا کروں، آپ کیا فرمائیں؟ کوئی حرج نہیں، لگ جائے. نہیں تو وہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ کپڑے میں لگ کر کے باہر منی لگی ہوئی باہر نہیں نکل سکتے، ہم گناہ گار ہو جائیں گے، پہلے پاک کرنا ضروری ہے. یہ شاید اس کے ذہن میں اس نے سوال کیا کہ کیا مجھے منی لگ گئی ہے تو میں کیا کروں، میرے لیے کیا حکم ہے. تو امام علیہ السلام نے کہا لا بأس، کوئی حرج نہیں ہے، کپڑے میں منی لگ گئی تو لگ جانا، کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ دو روایتیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایات کہ جس کے ظہور کو یہ نکالا ہے کہ منی پاک. یہ دونوں روایت آپ نے دیکھا کہ دونوں روایت قابل توجیہ. کوئی تو کہتے ہیں کہ توجیہ کے قابل تو صاف نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسی روایتیں کہ صحیح روایات کے مقابل اور ضرورت اسلامیہ کے مقابل میں اگر کوئی روایت آ جائے اس کو بھی ہمیں توجیہ کرنا ہے. یہ تو روایت خالصتاً ایسی ہے کہ صاف توجیہ نظر آ رہی ہے، تو اس میں تو توجیہ کریں گے. آئیے اب وہ توجیہات آپ کے سامنے کہ اگر مشکل ہو جائے تو بھی ہم دور کی توجیہات بھی لا سکتے ہیں. ابھی تو بالکل صاف واضح ہے توجیہ کہ کپڑے میں منی ہو تو کیا ہے، کپڑے میں منی خشک کرے تو کیا ہے، یہ تو بالکل واضح ہے. اس سے پاک کا معنی نہیں نکل رہا، قابل توجیہ ہے. کوئی نہ وہاں پر میں نے استنجا کا کپڑے پانی میں کپڑا گر گیا تو اس کو لاپاس سے امام نے فرمایا تھا، تو اس کو مطلب ثابت کرنے کی کوشش کی کپڑا پاک ہے، جبکہ میں نے یہ اشکال کیا تھا اس میں کہ لاپاس کا مطلب یہ نہیں کہ پاک ہے، ہاں غرض نہیں اس کو استعمال کرنا. ہاں صحیح بات. اس روایات کو غیر شہام کی ہو یا زرارہ کی روایت ہو، ان جیسی اور بہت ساری روایات ان کو ممکن ہے اس طرح تعویل و توجیہ کیا جائے کہ وہ نجاست منی والی روایات سے ٹکرائے نہیں، تاکہ جو ہے اس کا مفہوم بھی باقی رکھا جا سکے اور اس کا مفہوم بھی باقی رہے. ایک توجیہ تو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ کپڑے میں منی لگی ہوئی تو کیا ہے، پاک تو نہیں ہے، نجس تو ہے. ایک کپڑے میں منی خشک کرتا ہے تو کیا ہے، کوئی آدمی اپنے چہرے کو گٹر کے پانی سے دھوتا ہے تو کیا ہے، گناہ گار تو نہیں ہے، صرف یہ کہ برا ہے، اچھا نہیں ہے. تو بہت سے برے کام ہوتے ہیں اس میں شرعاً کوئی اشکال نہیں ہے. تو انسان جو ہے پیشاب سے اپنا منہ دھو لے تو کیا حرج ہے، کوئی حرج تھوڑی ہے. اگرچہ کہ برا لگتا ہے تو برا لگنا ایک الگ مسئلہ ہے، اور جو شریعت کی طرف سے جو ہے حرام حلال ہونا ایک الگ مسئلہ ہوا. تو یہاں پر کوئی منی کے ساتھ چل رہا ہے ویسے تو اچھا نہیں ہے، لیکن اگر وہ ایسا کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، شرعاً کوئی گناہ گار نہیں ہے.
تو ہمیں وہ توجیہ کرنا ہے، چاہے وہ توجیہ نجاست والی روایت سے بہت بعید نظر آ رہا ہے، پھر بھی توجیہ کریں گے تاکہ جو ہے دو قسم کی صحیح روایتوں میں آپس میں ٹکراؤ معنوی لحاظ سے باقی نہ رہے، اگرچہ کہ دونوں کی سند اچھی، محمد ابن مسلم کی روایت بھی بالکل صحیح السند، زرارہ کی روایت بالکل صحیح السند، اور زید شاہم کی روایت بھی موثقہ ہونے کے لحاظ سے قابل اعتبار ہے، روایت جو بالکل صحیح ہے، خالی مفہوم میں آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، اس ٹکراؤ کو توجیہ کریں گے کہ نجاست والی روایت اپنی جگہ پر کھڑی ہے، یہ روایت قابل توجیہ، جو توجیہ ایک تو ہم نے بتائی، اب دوسری توجیہ کہتے ہیں کہ پہلی توجیہ یہ کہ ہم کپڑے میں خشک کرنے کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ شاید اس لیے کہا جو خشک کریں تاکہ جو پاک حصے کپڑے میں لگ نہ جائے، تاکہ وہ پھیلے نہیں ہیں، خشک کر لیں اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ توجیہ ایسی توجیہ ہے کہ قابل قبول ہے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، آپ اپنی منی کو جو ہے کپڑے میں خشک کر لو تاکہ باقی اور جو پاک حصے میں نہ لگ جائے، بعد میں جب پاک کرنا ہوگا تو اسی حصے کو پاک کرنا کافی ہے۔ اچھا یہاں پر پاک کرنے میں جو مسئلہ جو ہے بڑا اہم مسئلہ آ گیا، اس کو بھی آج شاید اسی میں جو بات جو ہے ختم ہو جائے، لیکن بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ یہ کہ منی لگنے کے بعد آپ نے دیکھو جب عورتیں کپڑا دھوتی ہیں تو کپڑے میں داغ منی کا رہ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے عورتیں رسی کو سکھانے کے بعد جب دیکھتی ہیں تو پتہ چلا کہ پھر دوبارہ جو اس کے اندر نشان موجود، پھر جا کے دھوتی، دھو کر کے پھر دوبارہ رسی کو سکھایا، پتہ چلا پھر دوبارہ نشان موجود، پھر تیسری بار پھر جا کر سکھایا، پھر پتہ چلا نشان موجود، وہ نشان سے جاتے ہی پھر کیا کریں، وہ پاک نہیں ہوگا کپڑا؟ نہیں، یہ جو ہے عورتوں کی سمجھ کمزور ہے، ورنہ جو ہے وہ کپڑا پاک ہو رہا ہے۔ آئیے اس کپڑا پاک ہونے کے فلسفے کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، کیوں پاک ہو۔ اصل میں جو بھی نجاست ہوتی ہیں اس کی دو خصوصیات ہیں، ایک جسامت نجاست ہے، دوسرا عوارض نجاست۔ جسامت نجاست میں اس کے ذرات، ٹوائلٹ کے ذرات اور جو منی کے ذرات، یا جو ہے وہ فرض کریں کہ خون کے ذرات، یہ ذرات جو ہے وہ جوہر نجاست کے جوہر نجاست، اور جو اس کے عوارض ہے، رنگ، بو، مزہ، داغ، یہ سب اس کے عوارض ہیں۔ رنگ و مزہ عوارض کہتے ہیں یہ پاک کرتے وقت اس کے جوہر کو نکالنا ضروری، یعنی ذرات کو نکالنا ضروری، اس کے عوارض رہ جاتے تو عوارض رہ جاتے، اس سے جو ہے کپڑا پاک ہو چکا ہے، چاہے وہ داغ رہ جائے، چاہے اس کے اندر تھوڑی سی بو رہ جائے، چاہے اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے چکناہٹ رہ جائے، وہ عوارض جو ہے اس سے کپڑا نجس نہیں رہتا ہے، وہ اس کے ذرات ہٹ جانا چاہیے، ذرات جو ہے کوئی باقی نہیں۔ عوارض اجسام کا لازمانی، ہمارے اجسام کا لازمانی وہ اندر جو ہے کپڑے میں جذب ہو جاتا ہے، اور کپڑے میں جذب ہونے کے بعد اس کو جتنا بھی جب تک کہ کپڑے کو پھاڑیں گے نہیں تب تک نکلے گا نہیں، یہ اس کپڑے کا عوارض ہے۔ ٹوائلٹ کا جو ہے یا خون کا عوارض میں سے تھا، کپڑے کا عوارض میں سے ہوگا، اس لیے جو ہے وہ کپڑے کو جب تک پھاڑیں گے نہیں وہ نکلے گا نہیں، جنابت کا جو داغ ہے جب تک اس کو کپڑے کو پھاڑیں گے نکلے گا نہیں، اس لیے جو ہے وہ عوارض بھلے رہے۔ عورتوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ داغ کی فکر نہیں کریں، بھلے داغ رہے اس کے ذرات کو دھو لینا کافی ہے، بس اس کے داغ کو رہ جانے کے باوجود جو کپڑا پاک ہو گیا۔ رنگ اور بو تو صحیح ہے لیکن ذائقہ تو لازم ہے۔ ذائقہ جو ہے چکھ کے دیکھنا پڑے گا۔ جیسے وہ مہندی ہوتی ہے نا، نجس مہندی، نجس مہندی ہاتھوں میں لگاتی ہے، بلکہ ایک آگے بو بھی جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو کسی نے کہا کیا سونگ کے دیکھا آپ نے کیا؟ تو بات یہ ہے
کہ یہ عوارض کو ختم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے ذرات اور اس کے جوہر نجاست کو ختم کرنا ضروری ہے۔ جیسے نجس جوہر میں نجاست ختم ہو گیا تو نجس خود بخود ختم ہو گیا۔ عوارض جو ہے وہ تو ایسا کپڑے کا جز بن جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا مہندی عورتیں لگاتی تو مہندی کے جو ذرات جھڑ جانے کے بعد وہ رنگ چمڑی کے اندر جذب ہو جاتا ہے، اور جذب ہونے کے بعد وہ ایسا جذب ہو جاتا ہے تو چمڑی کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ عوارض کے باوجود وضو اور غسل کر سکتی ہے، کیونکہ وہ اب چمڑی جو ہے اس کے اندر رکاوٹ نہیں ہے، وہ خود چمڑی کا حصہ بن چکا ہے، اسے وضو و غسل کیا جا سکتا ہے اس مہندی کے ساتھ۔ اگر سب نجس مہندی لگائی پھر بھی ہاں نجس مہندی لگائی پھر بھی کر سکتے، کیونکہ ذرات تو جھڑ گئے، اب جو ہے عوارض لگے ہاں غسل یا وضو کرے تو حرج نہیں، وہ غسل صحیح ہوتا ہے۔ نجاست کو ہٹانا ہے۔ نجاست کو ہٹانا مقصود تھا، وہ نجاست ختم ہو گئی تو اس کے عوارض جو ہے نجس نہیں۔ تو عرض کر رہے تھے آپ کے سامنے کہ پہلی توجیہ جو آخوئی نے فرمائی کہ چونکہ امام علیہ السلام نے کہا کہ کپڑے میں خشک کرنا صحیح ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ خشک کر لیں تاکہ کپڑے کے دوسرے اور پاک حصے میں نہ لگ جائے، یہ شاید امام علیہ السلام کی بولا، اور ہم بھی یہی کہیں گے کہ خشک کرنے میں کیا حرج ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرے روایت جو ہے اس کی توجیہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس میں بھی امام علیہ السلام نے کہا کہ دوسری روایت میں ایک جملہ تھا کہ جنابت واقع ہو گئی اور آسمان سے بارش پڑنے کے نتیجے کے اندر جو ہے بارش سے وہ گیلا بھی ہو گیا اور میں جو ہے وہ مبتلا ہو گیا اس کے اندر، اس پر یہ ابتلا ہو گیا، تو بارش سے جو مبتلا ہو جانے کے نتیجے میں ہم توجیہ کریں گے اس بات پر کہ شاید وہ بارش سے پاک ہو گیا تھا، اس لیے امام علیہ السلام نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، پاک ہونے کا امکان موجود ہے۔ بس اس لیے دونوں روایت قابل توجیہ کہ امام علیہ السلام نے لا باس کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر پاک مراد نہیں ہے بلکہ بارش سے یا تو پاک ہو گیا یا یہ کہ خشک کر لیں کپڑے میں تو کوئی حرج نہیں تاکہ دوسری جگہ پر نجاست نہ لگے۔ یہ دو توجیہ پہلی اور دوسری روایت کی کوئی نے آپ کے سامنے پیش کی، اور یہ بھی امکان ہے کہ اس روایت پاکیزگی کو جو لوگ کہہ رہے ہیں تقیے پر حمل کیا جائے، تقیے پر۔ ابھی جو کہتا ہے نا سنت جو ہے بعض لوگ اس کو پاک مانتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس علاقے میں اس کو پاک مانتے ہیں اور فتویٰ نجس کا دے دے تو گردن ماری جائے گی، مشکل مسئلہ تھا، تو اس وقت جو ہے اس طریقے کا لفظ کہا گیا، کیونکہ ایک جماعت از عامہ مسلمین جاتی ہے اس بات کی طرف کہ منی یا تو مطلقاً پاک ہے، جیسے کہ شافعی کا نظریہ یہ ہے کہ منی مطلقاً پاک۔ اب شافعیوں کے درمیان کوئی ایسا فتویٰ نجاست کا دے دے اس کی گردن ماری جانے کا خطرہ موجود ہے۔ منی پاک میں پیشاب نجس ہو گیا، منی پاک، منی ہاں پیشاب نہیں، منی کے پاک ہونے کی بھی دلیل جو ہے آپ شافعی کی ملاحظہ ہے، منی کے پاک ہونے کی دلیل جو شافعی دے دو دلیل انہوں نے دی، اور شافعی نے دو دلیل منی کے پاک ہونے کی، ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو بہتی کی روایت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پیغمبر صلوات اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ لا بأس بالمنی، پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ منی میں کوئی حرج نہیں، فإنه من الإنسان بمنزلة البصاق والمخاط، کہ منی بھی انسان کے تھوک اور بلغم کی طرح ہے، یہ شافعی کہہ رہا ہے، پیغمبر کی روایت، پیغمبر کی روایت جو سنا رہے ہیں کتنے فإنه من الإنسان بمنزلة البصاق والمخاط، کہ یہ منی انسان کی تھوک اور بلغم کی طرح ہے، گندی چیز تو ہے لیکن پاک ہے۔ یہ ایک دلیل روایت پیغمبر سے شافعی لیتا ہے۔ دوسری دلیل بڑی عجیب و غریب ہے،
تھوڑی سا ہنسی بھی آئے گی آپ کو لیکن سن لے گا. دوسری دلیل نے پیش کی کہ حیوان اور جو بھی زندہ جانور یا انسان بنتا ہے، حیوان کا مطلب ایک زندگی رکھنا. حیوان حی سے نکلا، حی کا مطلب زندگی رکھنا. حیوان اور مطلب اس کا کہتے ہیں حیوان پڑھے یا کے پر مطلب یہ حرکت خود جانور کی حرکت کرنے پر دلالت کرتا ہے، اس لیے حیوان اصل جملہ ہے حیوان. اس کی حرکت متحرک چیزوں پر دلالت کرتا ہے. یا مطلب اس کے جملہ تو واضح کر دیے تو فرماتے ہیں کہ حیوان یعنی جو بھی زندگی رکھنے والا جانور، اس میں انسان بھی شامل. کہتے یہ حیوان جتنے بھی ہیں وہ منی سے بنتے ہیں، اور جب حیوان کی طہارت میں کوئی اشکال نہیں ہے تو کیسا جو ہے منی کی طہارت میں اشکال ہوگا؟ اس لیے کہ منی اگر اس کو نجس مانے تو فرع اصل سے بڑھ جانا لازم آئے گا. منی جو انسان کی فرع ہے اور جو ہے فرع وہ نجس ہو جائے اور انسان خود پاک ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لازم آئے گا کہ فرع اصل سے اوپر ہو جائے، وہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس لیے انسان پاک ہے تو منی بھی پاک ہو، حیوان پاک ہے تو اس کی منی بھی پاک ہوگی. یہ شافعی کی دلیل پیش کر رہے ہیں. ہم جو ہے اہل سنت کے برادران میں سے شافعی کی دلیل پیغمبر کی روایت تھی. دوسرا ایک کہ منی انسان کے فرع ہے، جب جو ہے اصل پاک ہے تو فرع بھی پاک ہوگی. اگر جو ہے فرع نجس ہو جائے تو لازم ہے کہ فرع اصل کے اوپر بڑھ جائے، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ فرع اصل کے اوپر بڑھ جائے. اس لیے جو ہے ماننا پڑے گا کہ انسان پاک ہے، حیوان پاک ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی منی بھی پاک ہونا چاہیے. یہ شافعی کی دلیل تھا.